بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے ایک دفعہ آمین فرمایا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کو بد دعائیں دیں اور مجھے کہا کہ آپ اس پر آمین کہیں جس پر میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا، حضور نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور جہنم میں چلا جائے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ رمضان کا دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروانی ہے، اپنی بخشش کروانی ہے اور اس عشرے کی برکتیں اور مغفرت سمیٹنی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہوگی کہ حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا دیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بد دعا پر آمین کہیں، پھر ہم اللہ سے اپنی مغفرت کیسے کروائیں گے، کب کروائیں گے؟ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اس لیے یہ برکتیں اور رحمتیں اور یہ ساعات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہیے۔ اب مغفرت کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو مغفرت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جن سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ کام ہیں جن سے مغفرت ہو جاتی ہے اور یہ ایسے کام ہیں جن سے انسان کی مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ سب سے پہلے اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے، قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ایسے آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے جو شرک کرتا ہو اور اس کے علاوہ اللہ جس کی چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کا ایک اٹل اصول اور قانون اور نظام اور ضابطہ یہ ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ میں ایسے آدمی کو بخشوں گا نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے طرز عمل پر، اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ اگر کہیں شرک میں انسان مبتلا ہو، جیسے ہمارے ہاں شرک کی بہت سی مختلف صورتیں ہیں اور غیر اللہ سے مانگنے کی مختلف صورتیں رائج ہو چکی ہیں، تو ان سب سے توبہ کر کے ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی برکت، رحمت، مغفرت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی سے مدد مانگیں اور جو بھی مسئلہ، جو بھی مشکل ہو اللہ کے سامنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیسأل احدکم ملح عجینہ وشسع نعلہ، کہ اگر تمہارے آٹے میں نمک کم ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، تسمہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مطلب اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح اور دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اس لیے رمضان کے اس عشرے میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا مستحق بننے کے لیے سب سے پہلا اصولی ضابطہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com